میرا نام عمران خان ہے. میں پہلی بار عمرے کے لیے آیا ہوں الحمدللہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ کون سی عبادت یہاں زیادہ کرنی چاہیے، اور دعا کریں کہ میں ایک نیک انسان بن جاؤں، اور میرے فیملی کے لیے بھی دعا کرنا. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں طواف کی عبادت میسر ہے کہ جو دنیا میں روئے زمین میں کہیں بھی یہ عبادت میسر نہیں. تو جتنا ہو سکے وہاں طواف کرے، نفل طواف. اب ظاہر ہے کہ ہر وقت نفل طواف کرنے میں تھک جائے گا، وہ زیادہ سے زیادہ مسجد الحرام شریف میں حاضری اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہو، تلاوت کرے، درود شریف پڑھتا رہے، دعا مانگے کہ قبولیت کا مقام ہے، یہ کرتا رہے. ذہن نصیب روزے رکھے کہ حرم کا روزہ ایک روزے کے لاکھ روزے، وہاں تو ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے، اور گناہ تو ایک گناہ کے لاکھ گناہ. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں جتنی دیر دل لگے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اور کعبہ شریف پر نظر جمانا بھی عبادت، اور گنبد خضرا پر نظر جمانا یہ بھی عبادت ہے. زیارت کرتا رہے سبز سبز گنبد کی. اور ہاں، سبز سبز گنبد کی زیارت کے ساتھ ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں پر حاضر ہو کر سلام بھی عرض کرے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد ورنہ صبح و شام حاضری دے، جتنے یعنی کہ اس کا ذوق اس کا ساتھ دے، حاضریاں دے. حاضری دینے میں بس ادب ہو. اب تو پتہ نہیں اس سوشل میڈیا کا دور ہے، ماشاءاللہ وہاں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی بھی وہ بناتے ہوں گے سیلفیاں، خدا نہ خواستہ سنہری جالیوں پر بھی. نہ 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 اس کو مسجد نبوی شریف میں تو اس کو بالکل آپ آف کر دیا کریں، آن بھی نہ رکھیں، یہ نہیں تو گھنٹیاں بجائے گا اور آپ کو پریشان کرے گا، اور دوسروں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے. جتنا ہو سکے اس کو بند کرنا چاہیے، بلا شدید ضرورت ہے اس کو آن ہی نہ کیا جائے. سیلفی تو بہت دور کی بات ہے. سنا ہے سبز گنبد کی طرف بھی پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور سیلفی بناتے ہیں اپنی. آپ کو کیا گیا ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے، وہ سنہری جالیوں پر بھی معاذ اللہ پیٹ کر دیتے ہوں گے. توبہ توبہ. تو کعبے کا کعبہ ہے، یہاں پیٹ نہیں کرنی ہے. کوئی کتنا ہی آپ کو زور لگائے آپ زمین میں گڑ جائیں، پیٹ نہیں کرنی. ایک بار بہت سال پہلے دعوت اسلامی کی شروعات تھی، مدنی چینل کا تصور نہیں تھا، اس وقت میں حاضر ہوا سنہری جالیوں پر. تو بس وہ کسی نے مجھے پکڑ کے، وہاں ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مجھے کہا کہ تم جو کر رہے ہو یہ حرام ہے، شرک ہے وغیرہ. میں کر کیا رہا تھا؟ میں رو رہا تھا. اب یہاں نہیں روئیں گے، ماں کے پاس روتے ہیں، باپ کے پاس روتے ہیں، تو آقا کے دربار میں یہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟ اور عرض و معروضات یہاں پیش نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا. اس پر اس کی بڑی وہ ناراض ہوا وہ شخص، اور اس نے مطلب میرے کو پکڑ کے گھما کر کے پیٹ کروانا. اس نے بولا کعبے کی طرف دعا مانگو. میں نے سنی انسنی کر دی. میرے کو اس نے پکڑا گیا اور پکڑا اور مجھے یوں گھمانے کی کوشش کی کہ میں سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کھڑا ہوں. یہ قدرتی بات ہے، اللہ بہتر جانے وہ کون سی طاقت تھی کہ جیسے زمین نے مجھے پکڑ لیا، یوں سمجھ لو، یہ مبالغہ کر کے جو بھی، وہ مجھے گھما نہیں سکا. حالانکہ میں نہ اس وقت جسمانی طور پر کوئی طاقتور نہ اب طاقتور، لیکن اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اس نے مجھے گھمانے کی کوشش کی. وہ مطلب اس کی ناک کٹی، ناکام ہوا. پھر غصہ بہت آیا اس کو اور مسئلے کیا اس نے میرے ساتھ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میری پیٹھ میرے آقا کو نہیں ہوئی. اس وقت سنہری جالیوں کو پیٹھ میری نہیں ہوئی. یہ آپ کو ذوق کے لیے، آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ وہاں پیٹھیں نہیں کی جاتی. لاکھ کوئی بولے کعبے کی طرف دعا تو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت تھوڑی ہے، نعوذ باللہ. کعبہ، بے شک کعبے کی طرف دعا کرنا، یہ منہ کر کے دعا کرنا، یہ آداب میں سے دعا کے،
لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو اس لیے اب کعبے کی طرف منہ کرنے کے بجائے